وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. معزز سامعین، سورہ یونس کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ایک بہت بڑی نصیحت قرار دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، جو نصیحت ہی نہیں بلکہ دلوں کے اندر جو بیماری ہے، جو روگ ہے، جو دلوں کے اندر زنگ ہے، اس کو ختم کرنے والی ہے اور اس کے لیے شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. دیکھیے، قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ رب العالمین کی سنت اور اللہ کے قانون یہ ہے، اللہ کا قانون، کہ ہر دور میں جو لوگ جس چیز پر تکبر کیا کرتے تھے، بڑا فخر محسوس کرتے تھے، اسی پر اللہ رب العالمین نبیوں کو معجزے دیتا تھا. مثلا فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو جادوگری بڑا مشہور تھی اور جادوگری پر لوگ فخر کیا کرتے تھے. اس وقت اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ دیا تو تمام جادوگر پھیکے پڑ گئے اور اسلام قبول کر لیا. اللہ رب العالمین نے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاٹھی دیا، لاٹھی زمین میں ڈالے تو اژدہا بن گیا اور تمام جو جادوگری دکھانے والے سانپ کے ذریعے سے جو جادوگری دکھائے تمام سانپوں کو نگل لیا. یعنی جادوگری کا معجزہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، بہت بڑا معجزہ. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑا مشہور تھا، یعنی ڈاکٹریٹ. لوگ جو ہے اپنے ڈاکٹر ہونے پر بڑا فخر محسوس کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا، ڈاکٹر لوگ تم زندہ لوگوں کی جو ہے طبیعت جو خراب ہے اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، اس کو طبیعت ناساز ہے تو ٹھیک کرتے ہو، مردوں کو تم زندہ نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، کوڑ کی بیماری والے کو شفایا بھی کرتے تھے. یعنی ڈاکٹر سے بہت بڑا آلہ اللہ رب العالمین نے ان کو معجزہ دیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان، فصاحت و بلاغت، اپنے ہنر پر جو ہے لوگ فخر کیا کرتے تھے. ہم فصیح و بلیغ ہیں، ہمارا کلام بہت بڑا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے سے ایسا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور عرب والوں کو چیلنج کر دیا کہ تم قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. اس دور کے نہیں، قیامت تک کی صبح کے لیے اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا کہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہو تم قرآن کی جیسی. اور اسی طرح قرآن ایک بہت بڑا معجزہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، تو اس کے بعد کے علماء نے، ان کے لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیے تھے. اس کے احکامات کو بدل دیے، انجیل کے احکامات کو بدل دیے. آج بھی انجیل کے جو نسخے آپ کو ملیں گے، عیسائی لوگ جو پڑھتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ تو ہے، لیکن اس میں جو ہے رد و بدل کر دیا گیا. وہ لوگ جو ہے اپنے اعتبار سے اس کو بدل لیے. لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے. قرآن کو کل قیامت تک کی صبح کے لیے یہ ایک حرف، ایک نقطہ تک بھی کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی لگا نہیں سکتا. یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب قرآن مجید ہے. سب سے زیادہ جس کے ترجمے کیے گئے ہر زبان میں قرآن مجید ہے. سب سے زیادہ حفظ کرنے والے قرآن مجید ہے. سب سے زیادہ جس کتاب پر کتابیں لکھی گئی یعنی تفاسیر، قرآن مجید کی کتابوں پر یعنی قرآن مجید کی تفسیریں لکھی گئی ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے آسان کر دیا. اللہ اس کا محافظ اور نگہبان ہے. جس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور نصیحت ہے تمام لوگوں کے لیے. قرآن مجید اگر پڑھیں گے، قرآن مجید اتنی نصیحت، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. ہر اعتبار سے آپ کو نصیحتیں قرآن مجید کے اندر ملیں گی. افسوس آج امت پر یہ ہے کہ ہم جو ہے جھوٹی خبریں، اخبار کو خرید کر کے پڑھتے ہیں، اس میں جھوٹی خبریں تمام کو معلوم ہے.
لگ بھگ 90% جو ہے اخبار کے اندر جھوٹی خبریں مرچ مسالہ لگا کر کے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ پیسہ دے کر کے خرید کر پڑھی جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے کئی سارے قصے کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کے لیے نصیحت رکھی ہے، ہم لوگ ہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا جانتے اور پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہماری سب سے بڑی غفلت اور سستی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے دلوں کے زنگ کو یہ دور کرتا ہے۔ دلوں کی جو بیماری ہیں، جسمانی جو بیماری ہے، روحانی جو بیماری ہے، حسد کی علاج اس کے اندر موجود ہے، جن و شیاطین کے آسیب سے بچنے کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ انسان پریشان حال ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، قرآن مجید پڑھے، تمام چیزیں اس سے انسان کی آسان ہوتی جائے گی۔ ہم ہے کہ اس سے دور ہوتے ہوتے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم پر یہ جو ہے قرآن مجید سے ہم لوگ غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں۔ کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ جہالت کی انتہا تو دیکھیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے ایک انسان گمراہ ہوتا ہے۔ یہ غیروں کی نہیں، مسلمانوں کی باتیں ہیں۔ مسلمان کچھ بدعتی لوگ یہی کہتے ہیں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو تو جو ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو غیر مسلموں نے پڑھا تو اسلام قبول کر لیے، ہم مسلمان پڑھ کے کافر ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ، جہالت کی انتہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید جس میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہر زبان میں ہم کو ملے گی۔ افسوس ہے کہ رمضان کا اتنا عرصہ گزر گیا، ہم میں سے بہت سارے اکثریت ایسے ہیں تو آج تک قرآن مجید کو کھولے تک بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو ہم بطور جو ہے تبرک اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، قرآن مجید کے جو ہے اوراق اپنے گھروں کے اندر لٹکائے ہوئے رکھتے ہیں، تبرک کے لیے، برکت حاصل ہو۔ خدا کی قسم، جب تک زندہ رہو آپ جو ہے لٹکائے رہو، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، جب تک پڑھ کر کے اپنی ذات کو جو ہے اس سے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، تب تک قرآن مجید سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی انسان کو کوشش ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں ہر طرح کی شفا ہے اور ہدی و رحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے یہ راہ راست ہے۔ اگر قرآن کو پڑھیں گے، کوئی آدمی بدعتی راستے پر نہیں جا سکتا، شرک کے راستے پر نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو تو گمراہ ہو جاؤ گے، یقیناً انہوں نے اپنے جو ہے دھندے کو ماند پڑھنے سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا۔ اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، کوئی آدمی دنیا کے اندر مشرک نہیں بچے گا۔ ترجمے سے پڑھیں گے، کوئی بدعتی نہیں ہوگا، کوئی مزار پر جانے والا نہیں ہوگا، کوئی آشنا پر جانے والا، بت پرستی اختیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا، تو اللہ رب العالمین جو فرماتا ہے وہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے اور صحیح راستہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ اللہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، جس پر بہت سارے نیکیاں لکھی گئی ہیں، خصوصاً شہر القرآن کے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ابھی رمضان کا بہت سارا حصہ باقی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرو، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو، جس میں ہمارے تمام مسائل کے حل ہے، جس میں ہمارے تمام بیماریوں کے انشاءاللہ اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والی زندگی اللہ ہم تمام کو نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔